الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ مناوی نے تحریر کیا ہے کہ لین دین میں معاف کرنا سو وہ تو ظاہر ہے کہ عدل و انصاف قائم ہوتا ہے۔ لین دین میں معاف تول کرنے سے عدل و انصاف ظاہر ہوتا ہے۔ امام ابن حبان نے اس حدیث میں درج ذیل عنوان لکھا ہے کہ غلے میں برکت کی توقع کے پیش نظر گاہک کے لیے اسے معاف کر لینے کے حکم ہے کہ گاہک جب کوئی چیز لے تو اس کو ماپ کے یا تول کے لینا چاہیے، اور بیچنے والے کو بھی یہ ہے کہ وہ بھی بیچتے وقت جو ہے وہ تول کر یا ماپ کر دے۔ اہل و عیال کے لیے غلہ نکالتے اور ذخیرہ کرتے وقت ماپ تول کے حوالے سے علامہ مظہر نے تحریر کیا ہے کہ اسی طرح اگر وہ کنبے کے لیے خرچ کیے جانے والے غلے کا ماپ تول نہیں کرے گا تو ایسا بسا اوقات انہیں کفایت کرنے والی مقدار سے کم ہوگا، جس کی بنا پر انہیں تکلیف ہوگی، اور بسا اوقات ان کی حاجت سے زیادہ ہوگا اور اسے معلوم ہی نہ ہو پائے گا کہ سال بھر کے لیے کتنی مقدار میں جمع کرنا ہے۔ کہ یعنی اگر اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں، مثلا گندم خریدتے ہیں تو یا چاول لیتے ہیں تو وہ بھی تول کے یا ماپ کے لیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میرا سال کا اتنے مثلا چاول لگتے ہیں یا گندم لگتے ہیں، اس حساب سے پھر آپ اس کو اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو، وہ نہ ہو کہ ایسے بے حساب آپ اپنے رکھیں اور وہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا، اور اگر زیادہ ہے تو وہ بھی باعث نقصان ہے کہ کسی دوسرے کے استعمال میں نہیں آ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلے کے ماپنے کا حکم دیا تاکہ جو وہ یعنی لوگ کر رہے ہیں اس کے متعلق انہیں علم اور یقین ہو۔ اس بارے میں علامہ مناوی نے قلم بند کیا ہے کہ جہاں تک کنبے کے لیے نکالے جانے والے اناج کے ماپ کا تعلق ہے تو یہ اس لیے کہ اگر وہ اسے ماپ تول کے بغیر نکالے گا تو بسا اوقات ان کی حاجت سے کم ہوگا تو وہ ضرور محسوس کریں یا زیادہ ہوگا تو وہ معلوم ہی نہ کر پائے گا کہ سارے سال کے لیے کتنی مقدار ذخیرہ کر لے۔ تو محترم ناظرین، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیشہ ماپ تول سے کام لیں۔ اگر مثلا کوئی زمیندار ہے تو اس نے گھر کے لیے بھی غلہ نکالنا ہے تو وہ ماپ کے یا تول کے نکالے کہ میرے سال کی اتنی ضرورت ہے، میرے کنبے کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اتنی ضرورت ہے، اتنا وہ نکال لے تاکہ اگر کم پڑ جائے تو پھر اس کو تکلیف دینا ہو، اور اگر زیادہ ہو گیا تو پھر وہ بھی یہ ہے کہ دوسرے کو مل جاتا اگر زیادہ ہے، تو اس لیے بغیر حساب کے نہ رکھیں، حساب کے مطابق تول کے اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھ لیں کہ اتنا میری سال کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو،
اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے، فضل سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے مہینے کی یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے رب کے دیے ہوئے مال کو اس کے راستے پہ خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماپ تول کے متعلق 3 احادیث کی بنا پر سوال اور اس پر تبصرہ۔ استعمال کی خاطر دیے جانے والے اناج کے ماپ تول کرنے کے متعلق 3 احادیث کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو میرے توشہ خانہ میں تھوڑے سے جو کے علاوہ کسی جاندار کے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، میں ان میں سے ہی کھاتی تھی، یہاں تک کہ مجھ پر ایک طویل وقت گزرا تو میں نے انہیں ماپا تو وہ ختم ہو گیا۔ علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی رائے میں خوراک کے لیے غلہ جمع کرتے وقت اپنے اناج کو ماپ لو کا حکم ہے، لیکن جب اناج کو گھر میں رکھ کر استعمال شروع کیا جائے تو پھر اس برتن میں باقی ماندہ اناج کا ماپ کرنا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بیان کیا گیا کہ حافظ ابن حجر کی رائے میں غلے کے ماپ لینے کا حکم لین دین کے وقت ہے، کیونکہ خریدنے والا اور بیچنے والے کے حقوق اس کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں۔ جہاں تک خرچ کرتے وقت ماپ کرنے کا تعلق ہے تو بسا اوقات یہ بخل پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے خرچ کے لیے غلہ دیتے وقت ماپنا ناپسندیدہ ہے۔ امام بخاری نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس صرف وہی مال ہے جو میرے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس رکھتے تھے، کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو اور جوڑ کے نہ رکھو، یعنی صدقہ کرو، جوڑ کے مال کو نہ رکھو، کہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم سے بھی روک نہ لیا جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، گنا نہ کرو تاکہ تمہیں گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تو تم سے بھی اللہ تعالیٰ روک لیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں اور جو ہے وہ گن کے خرچ نہ کریں۔ دونوں روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ برتن کے اور حافظ ایک دوسرے مقام پر رقم تراز ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ برتن میں جوڑ کر نہ رکھو اور خرچ یعنی صدقہ کرنے میں بخل نہ کرو۔
اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں اس کے مثل بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ جوڑ جوڑ کے رکھنا، اس میں خرچ نہ کرنا۔ امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خرچ کرو اور عرش والے رب العزت سے تنگ دستی کا خدشہ نہ رکھو، خرچ کرو، اللہ دے گا، انشاءاللہ بہت دے گا۔ اور خرچ کرتے وقت گننا اور حساب کرنا ممنوع ہے۔ اس حدیث میں ذاتی استعمال میں خرچ کرتے وقت ماپ تول کی ممانعت پر، یعنی ممنوع بات خرچ کرتے ہوئے بخل کرنا اور ہاتھ کو روکنا نظر آتی ہے۔ استعمال کی خاطر دیے جانے والے اناج کو ماپ تول کر دینے کے بارے میں علامہ عینی نے ایک مزید بات تحریر کی ہے۔ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے سال کا اناج ذخیرہ کرتے تھے، اور یہ تو یعنی ذخیرہ کیے جانے والے اناج کی مقدار جاننے کے بعد ہی ہوتا تھا۔ تو محترم ناظرین، اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، گن گن کر خرچ نہ کیا کریں، تاکہ وہ نہ ہو کہ آپ کو بھی گن گن کے ملے۔ جو ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اپنے آپ کو ہاتھ تنگ نہ کیا کریں، خرچ کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔